یا رسول اللہ بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ۔ کروں گا آپ سے میں گزارش کروں گا، اور جو جتنے بھی میرے مرید طالب ہیں میں ان سے بھی عزیزانہ اور جو چھوٹے ہیں مجھ سے اسے حکم بھی کروں گا کہ ہو سکے تو ضرور توبہ کی اور درود و سلام کی ایک کہانی، ایک پارٹ سن لینا چاہیے، لوگوں کو سنانا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری روح کو تازگی ملے، پاور ملے، توبہ کی ہمیں توفیق ملے۔ کہیں اللہ خوش ہو جائے تو ہمیں رونے کی سعادت ملے، کیونکہ رونا بہت بڑی سعادت رکھتا ہے۔ جب سفر معراج پر سرکار گئے تو جہنم کی گرمیوں سے آپ پریشان ہو گئے تو رو پڑے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا یہ اے جبریل اتنی شدت سے گرم ہوائیں آ رہی ہے جیسے کچھ جل جائے گا، اتنی تیز گرم ہوائیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں سے 50 سال کا سفر، ایک روایت میں 10 سال پڑا ہے، 10 سال کا سفر آدمی کرے اس کے بعد میں جہنم آتی ہے۔ یا رسول اللہ 10 یا 50 دونوں باتیں میں کرتا ہوں، جو میں نے دونوں پڑھی ہے۔ 10 یا 50 سال چلے، اتنی دور جہنم ہے، اس کی گرم دھوئیں کا یہ حال ہے، تو آپ بتائیے اس آگ کا کیا حال ہوگا؟ سرکار جب رو پڑے نا تو اللہ کی طرف سے پھر ایک انعام ملا اور کہا جبرائیل میرے پیارے حبیب سے کہے غمگین نہ ہو، لو اس سے بتاؤ۔ تو جبریل امین کو ایک کٹورا پیش کیا گیا، جبریل امین ایک کٹورا لے کر حضور کے سامنے کھڑے رہے اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے۔ پھر آپ نے یعنی جبریل امین نے ہاتھ اس میں ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ایسے چھینٹا تو جتنی بھی گرم ہوائیں تھی وہ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی۔ تو میرے بھولے بھالے کملی والے آقا، ہمارے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ خاص نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو، سنیے، اور خاص جو ہے اس کی عادت بنائیے یا رونے جیسی صورت کر لیجئے، بہت بڑے فائدے میں رہو گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ کیونکہ ایک نقل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے وہ خوف الہی میں، عشق رسول میں رویا کرے، دعاؤں میں ہماری مناجات میں اپنی رویا کرے۔ اگر رونا نہ آئے تو حضرت صدیق پاک فرماتے ہیں رونے جیسی صورت کر لیا کرے۔ سرکار کی حدیث ہے اس کو بھی رونے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے یار۔ تو پھر جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو بولے ہاں ایک کٹورے میں پانی ہے۔ ایک سوال و جواب تھے صرف ہم تک پہنچانے کے لیے، ورنہ میرے آقا تو سب جانتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں کہہ دیا آپ جلال نبوت میں آ گئے، کہہ دیا لکھ لو جسے لکھنا ہے،
آج سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میرے آقا علم غیب رکھنے والے تھے. تو خیر یہ ہمارے لیے سوال و جواب تھے. جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کٹورے میں جو پانی ہے نا وہ اولیاؤں کے خوف الہی، عشق رسول، عشق الہی اور تمہارے گناہگار امت کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی ہے. ندامت کا یہ پانی، اولیاؤں کی آنکھوں سے گرا ہوا یہ پانی، عشق الہی، عشق رسول سے نکلا ہوا یہ پانی رونا ہے جو وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ چند قطرے ڈالے گئے تو جہنم ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے امام سردار سمجھو. حضرت جبرائیل امین خود فرماتے ہیں، فیضان درود و سلام کتاب گجراتی میں، ہندی میں، اردو میں، سب میں ہے. آپ فرماتے ہیں میں جب پیدا ہوا، جو مجھے سمجھ اور ہوش آیا تو میں نے ایک آواز سنی، اے جبرائیل. تو میں دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا لبیک یا اللہ. پھر آواز آئی تم فرشتوں کے امام سردار ہو اور سجدہ کرو شکر کا، ہم نے تمہیں فرشتوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا قاصد بنایا. آپ نے فرمایا میں نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ 10 سال کے بعد پھر میں نے سر اٹھایا تو آواز آئے جبرائیل جانتے ہو ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ کہا نہیں یا اللہ. کہا حمد کرو میری. تو آپ فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا گیا، 10 سال سجدے میں اللہ کی حمد کرتا رہا. پھر سر کو اٹھایا تو پھر آواز آئی جبرائیل آپ فرشتوں کے امام سردار ہو، ہم نے تمہیں سارے نبیوں کا قاصد کیا اور ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ کہا اللہ میں نہیں جانتا. اللہ نے کہا تم میرے خاص قاصد ہو، میرا پیغام، میری وحی ہر نبیوں کو دیتے جاؤ، آتے جاؤ، دیدار کرتے جاؤ، فرشتوں کے ساتھ میری حمد و ثنا تسبیح کرتے جاؤ. اور سنو تم شکر نہیں کرتے ہمارا کہ ہم نے تمہیں فرشتوں کا سردار کر دیا. پھر جبرائیل امین سجدے میں چلے گئے، 10 سال سجدے میں رہے، شکر کیا. پھر اللہ نے کہا جبرائیل یہ تو ساری باتیں ہو گئی، ایک میرا پیارا حبیب ہے، سبحان اللہ، ایک پیارا میرا محبوب ہے، ایک پیارا میرا ہے جو دوسروں کے لیے رویا کرے گا، اپنی امت کا غم کھایا کرے گا، میرے لیے اپنے آپ کو قربان کرے گا، کبھی پتھر بھی کھائے گا، جوتے لوہے لوہان بھی ہوگے، کبھی پیٹ پہ پتھر بھی باندھے گا، اپنے صحابی، اپنے دوست کو سبزیوں کی طرح کٹوائے گا اور ان کے جانشار، میرے جانشار میرے نام پہ کٹتے رہے گے، یہاں تک جبرائیل ان کے خاندان کا ایک قبیلہ خاص، ان کی اہل بیت یا وہ کربلا میں شہید ہوں گے، شہید ہو جائے گا، اور ان کا اسیر قافلہ دکھوں میں تکلیفوں میں ہوگا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کو
لوگ ان کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، وہ سر سجدے میں رکھ کر میرا شکر کرے گا اور میرے بندوں کی توبہ کے لیے استغفار کرے گا، اپنے نانا کی امت کے لیے دعا کرے گا، اور ہر اہل بیت، ہر صحابی وہ دعا کرتا تھا، کرے گا، کرتا رہے گا، اور آخری میں تابعین، تابعین کے بعد جو ایک سلسلہ ہوگا میرے پیارے ولیوں کا، میرے پیارے دوست کا، وہ سلسلے میں آنے والے بڑے بڑے میرے پیارے محبوب، وہ بھی اپنی نانا، اپنے دادا کی امت کے لیے دعائے خیر کرتا رہے گا، روتا رہے گا، آہوزاری کرتا رہے گا۔ کیا یہ ساری بات سن کر تمہیں خود کو حیرانگی یا ایک عشق نہیں جاگتا کہ ایسے پیارے نبی، پیارے حبیب کون ہے؟ ان کے ایسے عاشق کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کیوں نہیں اللہ؟ کہا تو پھر آپ سجدے میں چلے گئے، 10 سال سجدے میں رہے۔ یہ ہے جبریل امین۔ اور آپ نے ایک خواہش بھی بتائی اپنی، جب آنا جانا مسجد نبی میں ہو گیا تو ایک مرتبہ آنا ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے لگے تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین، تیسری پہ چڑھے تو کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے کہا یہ کیا بات ہے؟ خیر پوچھیں گے بعد میں۔ پھر ذرا خطبہ نماز ختم ہو، کہا یا رسول اللہ آج ایک الگ سے کوئی چیز کو ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جو رمضان المبارک پائے اور روزہ نہ رکھے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ ماں اور باپ دونوں زندہ ہوں اور دونوں کی خدمت اولاد نہ کر سکے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری کہا یا رسول اللہ جو آپ کا نام سنے کہیں بھی محفلوں میں، کہیں بھی آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑے وہ کنجوس ہے۔ میری خاص توجہ سے